بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القیامہ مکیہ۔ سورہ القیامہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت میں اس کا نمبر 75 ہے، 75۔ نزول میں اس کا نمبر 31 ہے۔ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ 4 نمبر آیت تک ہم پڑھیں گے۔ سورہ القیامہ جس کا آج آغاز ہے، لفظ القیامہ قیامت آپ سنتے رہتے ہیں، یہ مصدر سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، اور قیامہ جب اس میں تھوڑا سا مبالغہ آ گیا تو اس کا معنی ہوتا ہے ایک ہی بار کھڑے ہو جانا۔ تو ساتھ اگر پہلی آیت میں ہم دیکھیں تو لفظ یوم کا بھی استعمال ہوا ہے۔ عام طور پر یوم القیامہ قیامت کا دن، تو بنیادی طور پہ لفظ جو قیامت ہم استعمال کرتے ہیں، اگر ہم اس کے لفظ کے اوپر غور کریں تو مطلب یہ ہے کہ وہ دن جس دن سب انسانوں نے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہونا ہے، جس دن تمام انسانوں نے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہونا ہے، تو اس دن کا نام ہے قیامہ، یعنی کھڑے ہونے کا دن، کھڑے ہونے کا دن۔ اور سارے ایک ہی بار ہی کھڑے ہوں گے، اکٹھے نکل آئیں گے باہر قبروں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں لا اقسم، میں وقف کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ لا جو ہے پیچھے بھی کئی بار آیا ہے، یہ 2 چیزوں کے لیے زیادہ آتا ہے، یا تو کسی بات کی تاکید کے لیے آتا ہے، اور یا پھر جو افکار و نظریات لوگوں کے ہوتے ہیں اور وہ باطل ہوتے ہیں ان کی نفی کے لیے آتا ہے۔ یہاں پر یہ کفار کے جو افکار اور نظریات تھے کہ قیامت نہیں ہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ مرنے کے بعد ہمیں کوئی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے، ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، کیسے ممکن ہے کہ کوئی ان ہڈیوں کو دوبارہ جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا اور ہمیں اسی طرح کا انسان دوبارہ بنا دے گا، تو ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یا ہرگز نہیں۔ بعض لوگوں نے اس لا کو اقسم کے ساتھ ملایا ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا، تو یہ بات تو ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسرے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ لا یا زائد ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کا کوئی لفظ بھی زائد نہیں ہے، تو یہ نفی کا معنی دے رہا ہے، نہیں یا ہرگز نہیں۔ اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں میں قسم کھاتا ہوں۔ اللہ خالق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق میں سے کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے، لیکن مخلوق میں سے انسان جس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے، یہ آرڈر ہے کہ یہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتا۔ عام طور پر ہمارے ہاں غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا، مسلم کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ ماں کی قسم، باپ کی قسم، فلاں کی قسم، تو یہ قسمیں شرعاً حرام ہیں،
اور یہ شرک کے زمرہ میں آتی ہے۔ قسم صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب کبھی قسم اٹھاتے تھے تو اللہ کی قسم ہی اٹھاتے تھے۔ فرمایا کہ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں کس کی؟ بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی، قیامت کے دن کی۔ یعنی میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ کھڑے ہونے کا دن ہے۔ اگر ہم ترجمے کے اوپر چلے جائیں، میں اللہ قسم کھا کر کہتا ہوں، پہلے لا یعنی تمہارے تصورات، تمہارے نظریات، تمہاری فکر سوچ سب غلط ہے، جو تم سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کھڑے ہونے کا دن ہے۔ یہ ہے اصل میں کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ پھر فرمایا ولا، اور نہیں، یہاں بھی لام الف لا جو ہے یہ نہیں کے لیے، آگے جو ہے اقسم پھر اگلی بات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور نہیں یا اور ہرگز نہیں، پھر اللہ نے بات کو دہرایا، میں قسم کھاتا ہوں بن نفس، نفس کی، اللوامہ، بہت ملامت کرنے والا، بہت ملامت کرنے والا، اور نہیں، میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ اچھا، یہ جو بات ہے نفس کی قسم اور ملامت کرنے والا نفس، اس کی قسم اللہ نے کھا کے کیوں کہا؟ کہ جس انسان کا نفس اس سٹیج پہ آ گیا ہے کہ وہ اس کو برائی کے اوپر ملامت کرتا ہے اور نیکی چھوڑنے پر بھی ملامت کرتا ہے، تو ایسا انسان کبھی بھی آخرت کا یا قیامت کا انکار نہیں کر سکتا۔ نفس قرآن نے 3 قسم کے بیان کیے ہیں، یعنی قرآن کے مطابق نفس کی 3 قسمیں کہنے، کیٹاگریز کہنے، اقسام کہنے، یہ قرآن نے بیان کیے۔ سب سے پہلے جو خطرناک نفس ہے انسان کا وہ ہے نفس امارہ، لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، جس کا ذکر سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں ہوا ہے، 13ویں پارے کا آغاز ہو رہا اور پہلی آیت ہے، 53 نمبر آیت ہے، جب عزیز مصر کی زوجہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بری نہیں کہتی، کیونکہ نفس تو گناہ پہ ابھارنے والا ہے۔ نفس کیا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی یہ وہ سٹیج ہے نفس کی جو انسان کو ہر وقت برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان گناہ کے اوپر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، لیکن کبھی بھی اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ اس کا نفس نفس لوامہ نہیں ہے، نفس امارہ بالسوء ہے، جو ہر وقت اس کو گناہ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اور یہ نفس اتنا خطرناک انسان کے لیے کہ یہ جہنم میں لے جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الایمان کی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں آپ نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں ایک مضغہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو انسان کا سارا جسم پراپر ورک کرتا ہے، کام کرتا ہے، یعنی اچھے کام کرتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو انسان کا سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، وہ قلب ہی نفس ہے ہمارا، یعنی وہ نفس کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہ قلب ہے، وہ دل ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، تو گویا کہ نفس انسان کا کیا ہے؟ وہ 3 طرح کا ہے۔ ایک گناہوں کے اوپر ابھارنے والا، جو دوسری سٹیج ہے وہ یہاں بیان ہوئی ہے، نفس لوامہ۔ تو نفس لوامہ کی قسم اس لیے کھائی کہ یہ ایک ایسا نفس ہے اور ایسی سٹیج پہ انسان کو لے آتا ہے کہ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو تو یہ ملامت کرتا ہے، اور اگر کوئی نیکی کا کام اس سے رہ جائے، چھوٹ جائے، ایک بندہ نماز کا پنکچوئل ہے اور اس کی نماز جماعت سے رہ جائے، کوئی بھی نماز ہے، تو وہ پریشان ہوتا ہے، اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ یار اگر 2 منٹ پہلے اٹھ جاتا یا دکان کو 5 منٹ پہلے بند کر دیتا تو تیری نماز تو مس نہ ہوتی، جماعت تو نہ نکل جاتی۔ اور اگر ہماری یہ سٹیج نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا نفس ہمیں ملامت کیوں نہیں کرتا۔
جماعت کے چھوٹ جانے پہ، نماز کے رہ جانے پہ، کسی اور نیکی کے کام کے اوپر، یا کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے اور ہمارے نفس نے ہمیں ملامت ہی نہیں کیا، تو پھر سمجھو کہ ہمارا نفس ابھی نفس لوامہ نہیں بنا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا مل اسم، صحیح مسلم کی روایت ہے، گناہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ما ہاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹکا پیدا کر دے۔ وہ سینہ کیا ہے؟ وہی نفس ہے، وہ دل ہے۔ سینہ خالی تو کچھ بھی نہیں ہے نا، سینے میں کیا ہے؟ وہ دل ہے، وہ نفس ہے، کہ جب تو کوئی گناہ کر چکا ہے یا گناہ کرنے لگے تو تیرے دل میں ایک کھٹکا اور ٹینشن پیدا ہو جائے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہے اصل گناہ۔ تو فرمایا کہ تیسری قسم کیا ہے؟ اب انسان کا نفس جب اس سٹیج پر آتا ہے اور اس کے لیے انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے کہ وہ اچھائیوں کی طرف جوں بڑھتا جاتا ہے، پھر جب وہ نیکیوں میں لگ جاتا ہے تو جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو نفس لوامہ ملامت کرتا ہے، اور جب وہ بہت زیادہ نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے، برائیوں کا بائیکاٹ کر دیتا ہے، 100% تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا، لیکن وہ ایک پرفیکشن کا سفر تو جاری رکھتا ہے، تو وہ تیسری سٹیج جو انسان کی بنتی ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، جس کا ذکر سورہ الفجر کی آیت نمبر 27 میں اللہ نے کیا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو پھر ایسے نفس والے انسان کو فرشتے آ کے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ ہے وہ نفس کی تیسری قسم، اے اطمینان بخش یا اطمینان والے نفس، اللہ اکبر۔ پھر اس کو وہ پکارتے ہیں کہ اب تمہارے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ 3 سٹیجز ہیں نفس کی۔ تو پہلی سٹیج جو نفس امارہ ہے یہ ہمارے لیے سمجھ لے کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور دوسری سٹیج کے اوپر کچھ ہمارے بھلے کے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور تیسری پھر کیا کمال ہے، فرمایا کہ اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں، ایحسب الانسان، حمزہ استفہام کے لیے کیا، یحسب گمان کرتا ہے، الانسان انسان، کیا انسان گمان کرتا ہے کس بات کا، لن نجمع، کہ یا پھر حمزہ استفہام کا ہے، کیا لن ہرگز نہیں، نجمع ہم اکٹھا کریں گے، یعنی کیا ہم ہرگز اکٹھا نہیں کریں گے، جمع نہیں کریں گے، عظامہ اس کی ہڈیوں کو۔ چلے یہ دنیا کے انسان کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد ان کو اکٹھا کر سکے، ان کو جوڑ سکے، ان کو دوبارہ انسان کی شکل میں کر سکے۔ انسان کے بارے میں تو یہ سوچ سکتا ہے کہ دنیا میں یہ شاید ممکن نہیں ہے، لیکن کیا اللہ کے بارے میں یہ گمان کرتا ہے؟ اللہ کے بارے میں یہ ذہن رکھتا ہے جس اللہ نے اس وقت اس کو پیدا کیا جب ایک ذرہ بھی نہیں تھا، اب تو پھر سب کچھ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت آپ نے کئی بار سنی ہوگی اہل علم سے، علماء سے، میں نے تو خیر نہیں بیان کی، پہلی دفعہ میری زبان سے بھی سن لیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، اور اس سے کافی گناہ ہو چکے تھے، وہ سمجھتا تھا کہ میرے اتنے گناہ ہیں کہ میں اللہ کی عدالت میں جب پیش ہوں گا تو میں بری نہیں ہو سکتا اور میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے اس کا عقیدہ آخرت تھا، عقیدہ آخرت تھا، اس لیے وہ یہ سوچ رہا تھا، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بے نماز ہے۔ ہاں انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو گئے، زیادہ ہو گئے، تو اس نے کیا کہا اپنے بچوں کو، وصیت کی کہ جب میں مروں میرے جسم کو آگ لگا کے راکھ بنا کے کچھ پانیوں میں بہا دینا اور کچھ ہوا میں اڑا دینا، کس لیے؟ تاکہ میں اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہو سکوں، مجھے زندہ نہ کیا جا سکے، میں ڈر رہا ہوں کہ میرا کیا بنے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بیٹوں نے ویسے کیا جیسے اس نے وصیت کی تھی، ویسے کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہوا میں جو راکھ اڑائی گئی تھی اس ہوا کو حکم دیا، وہ بھی جمع ہو گئی، جو پانیوں کے سپرد کی گئی تھی پانیوں کو حکم دیا، وہ خاک بھی اور راکھ بھی اکٹھی ہو گئی، اور اس کو اکٹھا کر کے وہی انسان جو تھا اسی طرح کا انسان
بنا کے اس میں روح ڈال کے اللہ نے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا اللہ تیرے سے ڈر بڑا لگا ہے کہ میں گناہ بہت کر چکا ہوں اور کس منہ سے آپ کا سامنا کروں گا، اس ڈر کی وجہ سے میں نے یہ عمل کروایا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا ہے، جا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ اب یہاں پر انسان کی راکھ بن چکی ہے اور اللہ نے اس کو پھر بھی اکٹھا کر دیا ہے اور وہ قادر ہے اس پہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم کبھی اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ یہ گمان کرتا ہے، اور وہ بھی میرے بارے میں، مجھ اللہ کے بارے میں یہ گمان اور سوچ رکھتا ہے۔ اور یہ کفار کا عقیدہ تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا ہے ایسا نہیں، صرف تمہارے جسم کی بڑی بڑی ہڈیوں کی بات نہیں کی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، قادرین، قادرین، ہم قادر ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کیا ہے؟ ہم قادر ہیں، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کس پر؟ اعلی، اس کام پر، اس عمل پر، ان نسویہ، کہ ہم برابر کر دیں، درست کر دیں، بنانا، بنان کہتے ہیں پور کو، پورا۔ یہ تم تو بڑی بڑی ہڈیوں کی بات کرتے ہو نا، ہم تو تمہارے ایک ایک پورے کو درست کر کے، جس طرح دنیا میں تمہارا یہ ہاتھ تھا اور ایک پورا دوسرے سے الگ نظر آتا تھا، بالکل اسی طریقے سے ہم تمہیں جب دوبارہ زندہ کریں گے تو صرف بڑی ہڈیاں، صرف ڈھانچہ نہیں بنے گا، بلکہ اسی طرح کا تمہارا وجود، اسی طرح تمہارے سارے پورے بھی ہم بنائیں گے، اور اس پر ہم قادر ہیں، اس پر ہم قادر ہیں۔ یہ فنگر پرنٹ کیا ہے؟ آپ یہاں پہ دیکھیں، پاکستان میں آپ نے جب آئی ڈی کارڈ بنوایا یا کوئی بھی چیز ہے، ایک دفعہ فنگر پرنٹ لگ گیا ہے، آپ دنیا جہان کے جس بھی کونے میں چلے جائیں، جب آپ وہی انگلی رکھیں گے اور وہ میچ اسی وقت کر جاتی ہے۔ ایک دنیا کی بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی ڈیوائس اور یہ ٹیکنالوجی، اگر وہ آپ کے فنگر پرنٹ کو، ان لائنوں کو جو اس کے اندر اللہ نے رکھی ہیں، جو ظاہری نظر نہیں آتی، لیکن جو ہی آپ اپنے موبائل کے اوپر فنگر رکھتے ہیں تو لائنیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، آپ اس سے اندازہ کریں کہ جس اللہ نے اتنی باریک چیزیں بنائی ہیں، وہی اللہ اس پر قادر نہیں ہے۔ انسان قادر ہو گیا ہے کہ وہ اندر کی چھپی ہوئی لائنیں بھی آپ کی جو ہے وہ کہنے کے اندر سے نکال سکتا ہے، وہ ڈیوائس آپ کو شو کرتی ہے، بریک بریک لائنیں بن رہی ہوتی ہیں آپ کے پورے کی۔ انسان تو قادر ہے، اور نعوذ باللہ اللہ اس پر قادر ہی نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اللہ نے اس لیے اس چھوٹی چیز کا ذکر کیا ہے کہ بالکل چھوٹے چھوٹے جسم کے اعضاء، باقی ساری ہڈیاں بڑی بڑی ہیں، سب سے چھوٹی ہڈیاں یہ ہیں، چھوٹی سی ہڈی نا، اور وہ بھی الگ ہے، اللہ نے گوشت کے ساتھ اس کو جوڑا ہوا ہے، ہر ہڈی الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں، یعنی جو تمہاری فکر اور سوچ ہے اللہ نے اس کی نفی کی ہے، کیوں نہیں، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ ہم اس کے پورے درست بنا دیں گے، اس کے پورے کیا کر دیں گے؟ درست بنا دیں گے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی جو 4 آیات ہم نے پڑھی ہیں، تھوڑی سی تفسیر زیادہ تھی اس لیے میں نے 4 آیتیں ہی رکھی ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا انکار کرنے والے، اور خاص کر جو یہ ذہن رکھتے تھے یا رکھتے ہیں یا قیامت تک رکھیں گے کہ بھائی مرنے کے بعد ہماری ہڈیاں الگ الگ جب ہو جائیں گی، بسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ان ساری ہڈیوں کو دوبارہ جمع کیا جائے اور پھر ایک ہمارا ڈھانچہ بنے، پھر اسی شکل میں ہم انسان بنے اور پھر ہم قیامت والے دن اٹھ کھڑے ہوں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کی فکر کی نفی کی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ تم تو صرف بڑی بڑی ہڈیوں کی بات کرتے ہو، میں اللہ تو اس پر بھی قادر ہوں کہ تمہاری انگلیوں کے، ہاتھ اور پاؤں کی جو انگلیوں کے پورے ہیں، میں اللہ اس کو بھی بنانے پر قادر ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن کے بارے میں
بالکل سنجیدہ ہو کے فکر مند ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم نے اٹھنا ہے اور کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لہٰذا پیشی سے پہلے بندے کو تیاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہماری تیاری کیا ہے؟ وہ نیک صالح اعمال ہیں۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔